کہ سرکاری نقطنامے ہوا ہو گئے، تجاوزات کی بھرمار ہے، مجسٹری نظام ناکارہ قرار، بیوروکریسی نے حکومتی ریٹ کمزور ہونے کا اعتراف کر لیا، وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ اعتراض کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق عوامی ریلیف کے نام پر بننے والی اتھارٹی کے قیام پر 17 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اتھارٹی چلانے پر سالانہ 7 ارب 60 کروڑ روپے اخراجات ہوں گے۔ شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے، جبکہ مجسٹریٹری سسٹم ناکارہ قرار دے دیا گیا ہے۔ بیوروکریسی نے حکومتی ریٹ کمزور ہونے کا اعتراف کر لیا ہے اور یہ اعتراف وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے کیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق عوامی ریلیف کے نام پر بننے والی اتھارٹی کے قیام پر 17 ارب لاگت آئے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ دیکھیے معاملہ کچھ یوں ہی ہے کہ سرکاری نرخ نامے ہیں اور گرام فروشی بھی جاری ہے، تجاوزات کی بھرمار بھی ہے اور کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے، مگر اس سلسلے میں مجسٹریسی نظام رائج کرنے کا مطلب یہی تھا کہ تمام جو شہر لاہور ہے اس کو لوگوں کو گرام فروشی کے حوالے سے کوئی تنگی نہ آئے، کوئی شکایت نہ آئے اور جو سکڑتی سڑکیں ہیں ان پر تجاوزات مافیا کا راج نہ ہو۔ مگر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ مجسٹریسی نظام ناکارہ قرار دیا گیا ہے، جس میں بیوروکریسی نے بھی حکومتی ریٹ کمزور ہونے کا اعتراف کیا اور وزیر اعلیٰ کے سامنے بھی اس حوالے سے اعتراف کو مان لیا۔ عوام کو ریلیف کے نام پر بیوروکریسی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر اربوں روپے خرچ کرے گی اب، اور نئی اتھارٹی کے قیام جو ہے وہ سرکاری خزانے پر مزید بوجھ بن جائے گا۔ عوامی ریلیف کے نام پر بننے والی اتھارٹی کے قیام پر 17 ارب روپے کی خطیر رقم کی لاگت آئے گی۔ دستاویزات یہ کہہ رہی ہیں کہ نئی انفورسمنٹ و ریگولیٹری اتھارٹی چلانے پر سالانہ 7 ارب 60 کروڑ روپے کے اخراجات ہوں گے، جبکہ نئی گاڑیوں اور سامان کی خریداری پر 4 ارب 52 کروڑ کے اخراجات کیے جائیں گے۔ اتھارٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ جبکہ وائس چیئرمین چیف سیکرٹری پنجاب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکتوبر تک اتھارٹی کے قیام کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں قائم اسٹیئرنگ کمیٹی نے اتھارٹی کے قیام، قانون سازی، ذمہ داری، فائنینشیل معاملات، سب کمیٹیوں کے قیام سمیت دیگر معاملات فائنل کر لیے، جس پر پرائس مجسٹریٹ کی جگہ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر، انویسٹیگیشن آفیسر، انفورسمنٹ آفیسر اور کانسٹیبلز کی اسامیاں بنائی جائیں گی۔ دستاویزات کے مطابق تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر ٹیموں کے چلان کا ٹرائل کرے گا، جبکہ نئی اتھارٹی کے پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کی نااہلی ہے۔ رواں سال کتابیں تاخیر سے پبلش ہونے کے باعث 29 لاکھ درسی کتب بچ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کتابیں لاہور سمیت مختلف اضلاع کے اسکولوں میں اضافی پڑی ہیں۔ ہزاروں بچوں کو بازار سے کتابیں خریدنا پڑی ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔ جی، ہر سال جو ہے سرکاری اسکول میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو حکومت کی جانب سے مفت کتابیں دی جاتی ہیں، لیکن رواں سال جو ہے حکومت کی جانب سے پرنٹنگ لیٹ شروع کی گئی، جس کی وجہ سے اسکولوں میں طلباء کو وقت پر کتابیں نہ ملی اور جب بعد میں کتابیں آئیں تو ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت 29 لاکھ کتابیں جو کہ مجموعی کتابوں کا 10% ہے وہ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کے گودام میں پڑا ہے، اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ PMIU کی غفلت ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں کتابیں جو ہیں وہ بچ گئی ہے۔ اگر وقت پر یہ کتابیں بچوں کو دے دی جاتی تو وہ اس سے مستفید ہو جاتے۔ کتابوں کی شارٹیج کی وجہ سے زیادہ تر طلباء نے جو بازار سے کتابیں خریدی اور بازار سے کتابیں خریدنے کے بعد وہ جو پڑھ سکے، اور کئی اسکولوں میں ابھی بھی جو کتابیں جو ہے وہ شارٹیج ہیں، طلباء کے پاس کتابیں موجود نہیں ہے۔ تو یہ PMIU کی وجہ سے 29 لاکھ کتابیں جو ہے وہ بچ گئی، اور اب محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ جو بچ جانے والی کتابیں ہیں ان کو اگلے تعلیمی سال میں استعمال کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عاطف۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں دال چنا، کالے چنے اور بیسن کی قیمت بڑھ گئی۔ دال چنا باریک 280 روپے سے بڑھ کر 330 روپے فی کلو، کالے چنے کی قیمت میں 40 روپے اضافہ 345 روپے فی کلو مقرر، جبکہ باسمتی چاول کی قیمت میں کمی کے بعد 260 روپے فی کلو قیمت کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ دیکھیں، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس والے سے سرکاری لسٹ کے مطابق دال چنا، کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سرکاری لسٹ کے مطابق دال چنا باریک 280 روپے سے بڑھا کر 330 روپے فی کلو کی گئی ہے، جبکہ دال چنا اسپیشل کی قیمت 305 روپے سے بڑھا کر 360 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ کالا چنے کی قیمت 40 روپے اضافہ 305 روپے سے بڑھا کر 345 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بیسن کی قیمتوں میں بھی 40 روپے اضافہ کیا گیا ہے، 300 روپے کی بجائے 340 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزوں میں ہے وہ کمی واقع ہے، جس میں باسمتی چاول کی قیمت میں 270 روپے سے کم کر کے 260 روپے یعنی 10 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح دال مسور کی قیمت
میں بھی کمی کی گئی ہے, 290 روپے کی بجائے 265 روپے, جبکہ سفید چنے کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے, 310 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. اسی نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. جی آپ کا شکریہ عمران. شہر کا سیوریج انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ ہے. محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے واسا کی 27 مختلف اسکیموں کی منظوری دے دی ہے. گنج بخش ٹاؤن کے لیے 29 کروڑ, راوی ٹاؤن کے لیے 39 کروڑ روپے کی مشینری خریدنے کی منظوری دی گئی ہے, جبکہ ایڈمن اپروول میں منصوبوں کو نومبر 2026 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے. زین, بتائیے اس بارے. لاہور کا سیوریج انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کے منصوبے میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے واسا کی 27 مختلف اسکیموں کی منظوری دے دی ہے. محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے ان ترقیاتی کاموں کی ایڈمن اپروول جاری کر دی گئی ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے 2024-25 کا جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں سیوریج انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے ان منصوبوں کو شامل بھی کیا گیا تھا. دستاویزات کے مطابق ایڈمن اپروول میں تمام منصوبہ جات کو نومبر 2026 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت نے واسا کو نئی مشینری خریدنے کی اجازت دے دی ہے, جس میں واسا کے گنج بخش ٹاؤن کے لیے 29 کروڑ اور راوی ٹاؤن کے لیے 39 کروڑ روپے کی لاگت سے مشینری خریدی جائے گی. اسی طرح شالیمار ٹاؤن کے لیے 29 کروڑ, عزیز بٹی واگا ٹاؤن کے لیے 29 کروڑ 78 لاکھ روپے, گلبرگ ٹاؤن کے لیے 20 کروڑ 88 لاکھ اور علامہ اقبال ٹاؤن کے لیے 29 کروڑ 96 لاکھ روپے کی مشینری خریدنے کی ایڈمن اپروول جاری کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کلیار روڈ گلشن ڈابی کی سیوریج لائن تبدیل کرنے کے لیے 27 کروڑ 60 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے. ایڈمن اپروول کے مطابق لیاقت چوک سے سید پور, ملک چوک سے وحدت کالونی اور بوستان کالونی لفٹ اسٹیشن کی سیوریج لائنوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا. بہت شکریہ زین. 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے جج خالد ارشد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. جج خالد ارشد کو فوری لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم. نسیم ورک کو سیشن جج لاہور تعینات کر دیا گیا. سیشن میاں والی جج کیسر بٹ کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم. اینٹی کرپشن عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. مختلف تبادلے ہیں, اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے جج خالد ارشد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. جج خالد ارشد کو فوری لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری, جبکہ نسیم ورک کو سیشن جج لاہور تعینات کر دیا گیا. سیشن جج میاں والی کیسر بٹ کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے. جی اشفاق. جی بالکل, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی منظوری کے بعد پنجاب بھر کی ماتحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے. 46 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سید علی عمران کو تبدیل کر کے رحیم یار خان تعینات کیا گیا ہے, جبکہ نسیم ورک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو لاہور تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اسی طرح سے 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے جج خالد ارشد کو عہدے سے ہٹا کر فوری لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جبکہ راول پنڈی میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے جج کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. جج اجاز آصف کو بھی فوری لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میاں والی کیسر نذیر بٹ کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جبکہ سیشن جج راجہ غضنفر علی کو جیلم سے اوکاڑا تعینات کیا گیا ہے, جبکہ ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پنجاب سرفراز اختر کو تبدیل کر کے سیشن جج بہاولپور تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح سے اینٹی کرپشن پنجاب کے جج ارشد حسین بھٹا کو بھی عہدے سے ہٹا کر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. آپ کا شکریہ اشفاق. اہم تبادلے ہیں, اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے جج خالد ارشد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور جج خالد ارشد کو فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال جوہر ٹاؤن میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. براہ راست ہم ٹیک آف پوزیشن میں آ گئے تھے, لیکن پھر جو سیاسی تبدیلی لائی گئی اس نے اس کامیابی کو رول بیک کر دیا, اور ان سب ہمارے کوششوں میں بنیادی عنصر یہی تھا کہ ہم پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ
کی معیشت بنائیں. تو ابھی بھی ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے $30 ارب سے $100 ارب کی ایکسپورٹ کا ہدف حاصل کرتے ہیں. اسی پر ہماری مستقبل کی کارکردگی اور کامیابی کا انحصار ہے. تو حکومت اس کو ترجیح دے رہی ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے تمام جو بھی اقدامات ممکن ہیں ان ٹائٹ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ان کو باہم پہنچائیں. عنقریب وزیر اعظم ایک اپنا قومی اقتصادی بحالی کا ایجنڈا بھی پیش کریں گے جو کہ حکومت پاکستان کے اپنے لوگوں کی مشاورت سے اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک 5 سالہ پلان دے گی تاکہ 2024 سے لے کے 2029 تک ان 5 سالوں کے اندر ہم کیا اہداف رکھتے ہیں اور انہیں کیسے حاصل کریں گے. اس کے اوپر وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے اور اس پلان کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک مؤثر نگرانی کا نظام بھی وضع کیا جائے گا. پاکستان کو استحکام کے لیے، پاکستان کو ترقی کے لیے ہر قیمت کے اوپر ہمیں ملک میں انتشار اور فساد سے بچنا ہے. کیونکہ اگر ہم ملک میں بے یقینی لائیں گے، ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کریں گے، ملک میں لا قانونیت لائیں گے تو سرمایہ کار بھاگ جائیں گے، جو آیا ہے وہ بھی چلا جائے گا. اس وقت دنیا میں دوڑ لگی ہے کون سا ملک خود کو زیادہ پرکشش بناتا ہے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایک بہترین ڈیسٹینیشن کے طور پہ پیش کرنا ہے. ہم بجلی کے بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال ڈیڑھ میں اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتر آئیں گے. اسی طرح ہم ملک میں توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے، گیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. ہم ملک کی ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اور میں بڑے درد دل کے ساتھ تاجر برادری سے درخواست کروں گا کہ دیکھیے اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سب نے ٹیکس ادا کرنا ہے. اس وقت پاکستان کے ٹیکسوں کا 77% بوجھ انڈسٹری ادا کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سروس سیکٹر جو ہے اور ایگریکلچر سیکٹر سے ہم زیرو ٹیکس لیں اور صنعت کو ہم ٹیکسوں کے نیچے زیر بار کر کے یہ توقع رکھیں کہ ہم ایک انڈسٹریل اکانومی بن جائیں گے. سروس سیکٹر ہمارا تقریباً 52% ہے GDP کا، لیکن اس کی جو ٹیکس میں کنٹریبیوشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو لہٰذا ہم سب کو ٹیکس ادا کرنا ہے. جس کے پاس بھی فاضل آمدن ہے اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا تو اس کی ٹیکس چوری حکومت کو مجبور کرے گی، ملک کو مجبور کرے گی کہ اس کی ٹیکس چوری کے عوض دوسروں سے ادھار مانگا جائے، IMF سے ادھار مانگا جائے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا اپنے ملک کو چلانے کے لیے اپنے وسائل پہ بھروسہ کرنا ہے یا ہم نے اپنے وسائل کی چوری کر کے ملک کو غیروں کا دست نگر رکھنا ہے.